میر منو کے بجائے پھر بھگاری خان نے ہی جواب دیا، مفتی عبداللہ، احمد شاہ ابدالی کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ اول اس نے ہماری جان بخشی کی، دوئم اس نے انتظامی وجود سے صوبہ ملتان اور دریائے سندھ کے قرب و جوار کا علاقہ ہمارے پاس ہی رہنے دیا، سوئم یہ کہ ہندوستان کو امن و امان بخشا ہے۔ ہم پر احمد شاہ ابدالی کے بڑے احسانات ہیں، لیکن پھر بھی معاملہ طے کرنے کے لیے اس کاغذ پر کوئی تحریر تو ہونی چاہیے۔ مفتی عبداللہ اور بھگاری خان کی یہ گفتگو جب احمد شاہ ابدالی کے پاس پہنچی تو احمد شاہ ابدالی نے بھگاری خان کو بلا کر کہا کہ وہ اپنی مرضی سے معاہدہ کرنے کے لیے کاغذ پر جو چاہے لکھ لائے۔ اس پر بھگاری خان نے اس کاغذ پر جو مفتی عبداللہ لایا تھا لکھوا دیا کہ میر منو اقرار کرتے ہیں کہ وہ احمد شاہ ابدالی کو مندرجہ ذیل رقوم ادا کرے گا، جان بخشی کے لیے 10 لاکھ ان علاقوں کے عوض جو ان کو عنایت کیے گئے ہیں، 10 لاکھ۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اور میر منو کے درمیان ایک باقاعدہ اور تحریری معاہدہ طے پایا جس کی شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔ لاہور اور افغانستان کے صوبے احمد شاہ درانی کی مملکت کا حصہ بنا دیے گئے۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے میر منو حسب سابق ان صوبوں کا صوبیدار مقرر کیا گیا۔ اندرونی انتظام میں میر منو اور ان صوبوں کے صوبیدار کی حیثیت سے آزاد ہوگا اور کسی قسم کی دخل اندازی نہ کی جائے گی۔ ان صوبوں کا فاضل مالیہ احمد شاہ ابدالی کو روانہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جس قدر اہم امور ہوں گے ان کا فیصلہ احمد شاہ ابدالی کیا کرے گا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کو پتہ چلا کہ مفتی عبداللہ نے اندر ہی اندر آدینہ بیگ کو پنجاب کا گورنر بنانے کی سازش کی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ میر منو کو قیدی بنا کر افغانستان لے جایا جائے۔ لیکن اس سازش کی خبر جب احمد شاہ ابدالی کو ہوئی تو اس نے آدینہ بیگ کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور مفتی عبداللہ کو برسر عام ذلیل کیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کی خواہش اور مرضی تھی کہ لاہور میں اس کے نام کا سکہ ڈالا جائے اور شہر میں اسی کے نام کا خطبہ جاری کیا جائے، لیکن میر منو نے گزارش کی کہ مغل شہنشاہ احمد شاہ ابھی تک دہلی میں برسر اقتدار ہے اور بہت سے امیر اور سردار اس کے جانثار اور وفادار ہیں، لہذا اگر مغل شہنشاہ کے بجائے احمد شاہ کا سکہ جاری کیا جاتا ہے اور خطبہ میں اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جن کا سلجھانا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسا کرنے سے میر منو کے بدنام ہو جانے کا خطرہ بھی تھا، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے میر منو کی التجا کو قبول کر لیا اور اپنی ان خواہشات کو ترک کر دیا۔ اس معاہدے کے 2 ہفتے بعد میر منو نے احمد شاہ ابدالی کے ایک سردار قلندر خان کے ساتھ اپنے کچھ آدمی مغل شہنشاہ احمد شاہ کی طرف دہلی روانہ کیے تاکہ اس معاہدے کی توثیق کرائی جائے جو احمد شاہ اور میر منو کے درمیان طے پایا ہے۔ مغل شہنشاہ احمد شاہ جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے جنگ کرنے کی ابتدا کی تو احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں مارا جائے گا، لہٰذا جب احمد شاہ ابدالی کا سردار قلندر خان اور میر منو کے چند سردار مغل شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مغل شہنشاہ نے اس معاہدے کی تصدیق کر دی۔ اس معاہدے کی توثیق کے بعد جب قلندر خان لاہور پہنچا تو احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ افغانستان کی طرف کوچ کرنے والا تھا کہ کشمیر کا گورنر میر مقیم خان احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت احمد شاہ ابدالی کا لشکر جہانگیر کے مقبرے کے پاس پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ مقیم خان نے احمد شاہ ابدالی کو کشمیر کے حالات کی ابتری سے آگاہ کیا اور التجا کی کہ کشمیر پر حملہ آور ہو کر اس کے حالات درست کیے جائیں۔ دراصل احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر پہلے حملے کے دوران ایک شخص ابرہ سیاب بیگ خان مغل شہنشاہ کی طرف سے کشمیر کا والی تھا۔ اس کی سفاکیوں اور اس کے مظالم سے تنگ آ کر کشمیر کے لوگوں نے مغل شہنشاہ کے سردار عصمت اللہ خان کو کشمیر کی حکومت سنبھالنے کی استدعا کی۔ عصمت اللہ خان اپنے حامیوں کے ساتھ میدان میں آیا تو افراسیاب خان نے اسے شکست دی، لیکن عصمت اللہ نے 15 دن بعد ایک لشکر تیار کر لیا، لیکن اس جنگ میں پھر عصمت اللہ خان کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا
اور افراسیاب اسی طرح کشمیر کی صوبیداری کرتا رہا، لیکن جلد ہی کسی نے اسے زیر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے نابالغ لڑکے احمد خان نے 1.5 ماہ حکومت کی۔ اس کے بعد ایک اور سرپرست چند ماہ تک حکومت کا کاروبار چلاتا رہا۔ ان حالات کی رفتار سے غیر مطمئن ہو کر سری نگر کے سربراہ آوردہ لوگوں نے مغل شہنشاہ کی خدمت میں عرضداشت بھیجی کہ کسی مناسب شخص کو کشمیر کا گورنر بنایا جائے۔ مغل شہنشاہ نے میر مقیم خان کو کشمیر کا صوبیدار بنایا، لیکن صرف 5 ماہ بعد کشمیر کے ایک سردار ابو البرکات خان کے لڑکے ابو القاسم نے میر مقیم پر حملہ آور ہو کر اسے کشمیر سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا میر مقیم خان سیدھا لاہور میں جہانگیر کے مقبرے کے قریب احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کشمیر پر حملہ آور ہو کر اس کے حالات درست کرنے کی التجا کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس موقع کو مناسب اور سنہری خیال کیا۔ اپنے لشکر کا ایک مناسب حصہ اس نے اپنے ایک سردار کو دے کر کشمیر کی طرف روانہ کیا۔ ابو القاسم مقابلے پر آیا لیکن شکست کھائی اور بھاگ نکلا۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر نے اس کا تعاقب کیا اور اسے پکڑ کر قیدی بنا لیا گیا۔ اس طرح کشمیر کی حسین اور خوبصورت وادیاں بھی احمد شاہ ابدالی کے زیر نگیں آ گئی تھیں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی لاہور سے روانہ ہوا اور ملتان، باولپور، ڈیرہ غازی خان سے ہوتا ہوا کندھار کی طرف چلا گیا۔ احمد شاہ کی کندھار کی روانگی کے کچھ ہی عرصہ بعد لاہور کے نواب میں سکھوں نے بغاوت کی، جس کو فروغ کرنے کے لیے میر منو روانہ ہوا۔ میر منو نے سکھوں کی اس بغاوت کو بری طرح کچل کے رکھ دیا تھا، لیکن اس بغاوت کو کچلنے کے دوران میر منو کا گھوڑا بری طرح بھڑک اٹھا اور اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قابو نہیں رہا۔ میر منو گھوڑے سے گر پڑا۔ بدقسمتی سے اس کا پاؤں رکاب میں پھنس کر رہ گیا، اور جب گھوڑا بھاگا تو میر منو زمین پر گھسیٹتا چلا گیا تھا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہوا، بے ہوش ہو گیا اور اس کے 3 دن بعد جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ پنجاب کے صوبیدار میر منو کے مرنے کی خبر جب مغل شہنشاہ احمد شاہ کو ہوئی تو اس نے اپنے 3 سالہ لڑکے محمود شاہ کو پنجاب کا صوبیدار اور میر منو کے 2 سالہ لڑکے میر امین خان کو اس کا نائب مقرر کیا۔ میر منو کا بیٹا میر امین تو اپنی ماں مغلانی بیگم کے پاس لاہور ہی میں تھا، جبکہ احمد شاہ کا بیٹا شہزادہ محمود دہلی میں تھا اور اسے پنجاب کا غیر حاضر صوبیدار سمجھا جانے لگا۔ لیکن ان 2 نابالغ بچوں کی تقرری کے بعد پنجاب کے اقتدار کی اصل کنجی مغل شہنشاہ نے میر مومن خان قصوری کے ہاتھ میں دی، جو میر منو کا پرانا اور جانثار دوست تھا۔ لیکن مغل شہنشاہ احمد شاہ کی طرف سے پنجاب کی صوبیداری کی یہ تقرری آخری اور منظور شدہ نہیں تھی، اس لیے کہ پنجاب حقیقت میں احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں تھا، اس کا صوبہ تھا، اور اس کا والی اور گورنر مقرر کرنا مغل شہنشاہ احمد شاہ کا کام نہیں تھا، بلکہ کندھار کے حکمران احمد شاہ ابدالی کا کام تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کو بھی میر منو کے جانثار اور مخلص دوست بھکاری خان کے ذریعے میر منو کے مرنے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ یہ اطلاع ملتے ہی احمد شاہ ابدالی حرکت میں آیا۔ اس نے میر منو کے بیٹے امین خان کو پنجاب کا صوبیدار مقرر کیا اور میر مومن خان قصوری کو اس کا نائب رہنے دیا۔ دوسری طرف میر منو کی بیوی مغلانی بیگم بھی حرکت میں آئی اور پنجاب کی تاریخ کے صفحات پر نمودار ہوئی۔ مغلانی بیگم نہایت ذہین اور با تدبیر خاتون تھی۔ اگر وہ صنف نازک میں نہ ہوتی تو بلا شبہ وہ پنجاب کے لیے ایک مستعد اور بہترین حاکم و ناظم ثابت ہوتی۔ بہرحال میر منو کی بیوی مغلانی بیگم اپنے نابالغ بیٹے امین خان کی سرپرست بن گئی اور ہر کسی کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر وہ پنجاب پر حکومت کرنے لگی۔ تاہم اس نے شوہر کے مرنے کے بعد ضابطہ اخلاق کو بالائے طاق رکھ کر بہرہ روی کی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کچھ سردار اس کے خلاف بھی ہو گئے تھے۔ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے مغلانی بیگم نے ایک ہر دل عزیز اور طاقتور سردار قاسم خان کو ماجہ کی پٹی کا فوجدار مقرر کیا۔ یہ قاسم خان سکھوں سے ساز باز کر کے پنجاب کی گورنری حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے لگا، لیکن میر منو کے کچھ وفادار لوگوں نے قاسم خان کو گرفتار کر لیا اور اسے مغلانی بیگم کے سامنے پیش کیا۔
مغلانی بیگم نے قاسم خان کو قید میں ڈال دیا۔ مغلانی بیگم کے لیے دوسری مصیبت مرزا خان لے کر اٹھا۔ یہ امن آباد کا حاکم تھا اور لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے تو مغلانی بیگم کو ایک طرف کر کے پنجاب کا گورنر بن جائے۔ تیسری طرف جالندھر کا فوجدار آدینہ بیگ بھی لاہور کی صوبیداری کا آرزومند تھا، اور یہ آرزو ایک عرصے سے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا۔ چوتھی طرف سکھ بھی لاہور پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی کسی بھی وقت یلغار کر کے میر منو کی بیوی مغلانی بیگم کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر سکتے تھے۔ ان تکلیف دہ حالات میں میر منو کی بیوہ مغلانی بیگم صرف 7 ماہ حکومت کر پائی تھی کہ اس پر مصیبت نازل ہوئی، اور وہ یہ کہ اس کا لڑکا امین خان چل بسا۔ اس کے مرتے ہی مغلانی بیگم نے رہی سہی شرم و حیا کو بھی خیر باد کر دیا، بہرہ روی کی زندگی بسر کرنے لگی اور خوب عیش و عشرت میں ڈوب گئی۔ اس دوران مغل شہنشاہ احمد شاہ فوت ہو گیا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا شاہ عالمگیر ثانی کے لقب سے ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میر منو کے مخلص دوست بقاری خان اور قاسم مغلانی بیگم نے قید میں ڈال رکھے تھے۔ ان حالات میں جب کہ مغلانی بیگم بہرہ روی کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ایک شخص بخشی بیگ خان کے ساتھ اس کے تعلقات کا ذکر ہر کسی کی زبان پر تھا، کچھ لوگوں نے ایمن آباد کے حکمران مرزا جان سے رابطہ قائم کیا اور اسے شہ دی کہ وہ لاہور پر حملہ آور ہو کر پنجاب کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے لے۔ مرزا جان پہلے ہی یہ چاہتا تھا۔ ایک لشکر لے کر وہ لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ اسے کوئی خاص مزاحمت نہ کرنا پڑی۔ لاہور پر اس نے قبضہ کر لیا اور مغلانی بیگم کو اس نے نظر بند کر دیا۔ میر منو کے مخلص دوست بقاری خان اور قاسم خان کو اس مرزا جان نے رہا کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مغلانی بیگم نے نظر بندی کی حالت میں اپنی مدد کے لیے احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے۔ اس دوران دہلی کی حکومت میں بھی وزیر کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اور اب دہلی کا نیا وزیر غازی الدین تھا۔ مغلانی بیگم نے اپنی مدد کے لیے نئے وزیر غازی الدین کو بھی خطوط لکھ ڈالے۔ مغلانی بیگم کی طرف سے خطوط ملتے ہی احمد شاہ ابدالی اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا، اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی نے مغلانی بیگم کے شوہر میر منو کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے فوراً اپنے سپہ سالار جہان خان کے بھائی ملا خان کی سرکردگی میں دورانی اور قزلباشوں پر مشتمل ایک لشکر لاہور کی طرف بھجوایا، تاکہ لاہور میں مغلانی بیگم کے اقتدار کو بحال کیا جائے اور مرزا جان حاکم ایمن آباد کو لاہور خالی کرنے پر مجبور کیا جائے۔ حاکم ایمن آباد جو لاہور پر قابض ہو گیا تھا، اس کے پاس اتنی عسکری قوت نہیں تھی کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا مقابلہ کرتا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ احمد شاہ کا لشکر لاہور کے قریب پہنچنے والا ہے اور اس کا سالار ملا خان اور نائب عبید اللہ خان ہیں، تو اس نے نائب سالار عبید اللہ خان کو کہلا بھیجا کہ میں تو میر منو کا خادم ہوں اور میں نے باغیوں سے لاہور کو بچا رکھا ہے۔ اب جب کہ آپ لوگ تشریف لے آئے ہیں، ملک آپ کا ہے، میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ اگر آپ جاں بخشی کا اقرار کریں تو بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ عبید اللہ نے اسے ملنے کی اجازت دے دی۔ مرزا جان عبید اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبید اللہ خان نے اسے کہا کہ وہ لشکر کے سالار ملا خان سے بھی مل لے۔ مرزا جان جب ملا خان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ملا خان نے اسے قید کر لیا۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی کا سالار ملا خان اپنے لشکر کے ساتھ لاہور میں داخل ہوا۔ میر منو کی بیوہ مغلانی بیگم کو صوبیداری پر اس نے بحال کیا اور اپنے نائب عبید اللہ خان کو مغلانی کا نائب مقرر کیا۔ اب مغلانی بیگم کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ یہ کہ احمد شاہ ابدالی کے سالار ملا خان نے مغلانی بیگم کا نائب عبید اللہ کو مقرر کیا تھا۔ ملا خان کی قندھار کی طرف روانگی کے بعد عبید اللہ نے پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ وہ ظلم پر اتر آیا۔ روپیہ جمع کرنے کا لالچ اسے بڑھا ہوا تھا۔ نت نئے ہیلے بہانوں سے لاہور کے باشندوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور مغلانی بیگم کے احکامات کو بھی نظر انداز کرنے لگا۔ اس پر مغلانی بیگم نے مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کے وزیر غازی الدین کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا
اور اپنی حسین و جمیل بیٹی عمدہ بیگم کو غازی کے عقد میں دینے کا وعدہ کیا۔ دہلی کا وزیر غازی الدین ایک لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا۔ جالندھر کے پرانے فوجدار آدینہ بیگ نے اس سے مل کر ساز باز کی، لہٰذا دہلی کے وزیر غازی الدین نے 30 لاکھ روپے سالانہ خراج کے عوض آدینہ بیگ کو پنجاب کا صوبیدار مقرر کر دیا، جبکہ غازی الدین مغلانی بیگم، اس کی بیٹی اور اپنی منگیتر عمدہ بیگم کو لے کر دہلی کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ ساری خبریں قندھار احمد شاہ ابدالی کو بھی پہنچ رہی تھیں۔ پنجاب چونکہ احمد شاہ ابدالی کا صوبہ تھا، لہٰذا احمد شاہ ابدالی کو جب خبر ہوئی کہ دہلی کے وزیر غازی الدین نے 30 لاکھ روپے سالانہ کے عوض آدینہ بیگ کو پنجاب کا صوبیدار مقرر کیا ہے، تو وہ بڑا برہم ہوا۔ وہ ابھی کوئی فیصلہ بھی نہ کرنے پایا تھا کہ مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی اور اس کی ماں زمانی بیگم کی طرف سے بھی کچھ خطوط احمد شاہ ابدالی کو ملے، جس میں شہنشاہ اور اس کی ماں نے اپنے وزیر غازی الدین کے خلاف شکایات کی تھیں کہ اس نے ان دونوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ قندھار سے کوچ کیا اور پنجاب کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔ عبداللہ ایک روز دوپہر کے بعد جب مجیر الدین کے لوہار خانے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا لوہار خانے میں مجیر الدین اور حسام الدین دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس روز مجیر الدین کے لوہار خانے کی بھٹی ٹھنڈی تھی۔ عبداللہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا، پھر وہ مجیر الدین کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، مجیر الدین میرے محترم، میرے محسن، میرے مربی، آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے لوہار خانے کی بھٹی ٹھنڈی ہے، کیا کوئی غیر معمولی بات ہے؟ اس پر مجیر الدین کے بجائے حسام الدین بولا اور کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، تو جانتا ہے کہ مکتب میں تیری دینی اور حربی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اور کل تو نے یہاں سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی طرف کوچ کر جانا ہے، لہٰذا آج تیری تعلیم مکمل ہونے کی وجہ سے اور کل تیرے کوچ کر جانے کی وجہ سے میرے بھائی نے اپنے لوہار خانے کی بھٹی ٹھنڈی رکھی تاکہ تجھے یہاں کام نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد حسام الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور عبداللہ سے کہنے لگا، تم مجیر الدین کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ حسام الدین بیچ کے کمرے سے اپنے سکونتی مکان کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حسام الدین لوٹا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سفید کپڑے کی ایک گانٹھ اور چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ گٹھڑی حسام الدین نے لا کر عبداللہ کو تھما دی۔ عبداللہ نے دیکھا وہ گٹھڑی چاروں طرف سے سلی ہوئی تھی اور اس میں کچھ سامان تھا، اور اس گٹھڑی کی سلائی کو لاک لگا کر سر بمہر کر دیا گیا تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ اس گٹھڑی کو صرف اس وقت کھول سکتا ہے جب یہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں جا کر مقابلہ جیتے اور شاہ پسند کا لقب حاصل کرے۔ وہ گٹھڑی عبداللہ کو تھمانے کے بعد حسام الدین بڑی نرمی بڑی شفقت میں بولا، عبداللہ میرے بیٹے، کل تم جب یہاں سے کوچ کرو تو اس گٹھڑی کو میرے اور میرے بھائی مجیر الدین کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اپنے ساتھ لے جانا۔ لشکر میں جا کر جب احمد شاہ ابدالی کے سامنے تمہارا مقابلہ تمہارے ساتھ یہاں تربیت حاصل کرنے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہو تو اگر تم وہ مقابلہ جیت کر شاہ پسند کا لقب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس گٹھڑی کو کھول کر جو اشیاء اس کے اندر ہیں انہیں اپنے استعمال میں لانا، اور اگر تم یہ مقابلہ ہار جاؤ اور شاہ پسند کا لقب حاصل کرنے میں ناکام رہو تو ایسی صورت میں گٹھڑی کو ہرگز مت کھولنا، بلکہ اسے جلا کر ختم کر دینا اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینا کہ جو اشیاء اس گٹھڑی میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر بند ہیں تم نے اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت نہیں کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسام الدین تھوڑی دیر تک خاموش رہا، بڑے انہماک سے عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا اور عبداللہ کے شانے پر پدرانہ شفقت کے انداز میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، سن بحرم خان کے بیٹے، میری دعا ہے کہ تم اس کاسہ زید کے حسد کے نگار خانوں، وقت کی تاریک کرچیوں اور حبس کے مید لمحوں میں تمدن کی روح راستوں میں چمکتا عکس سے جان اور آندھیوں میں جلتا ہوا چراغ ثابت ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسام الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر کچھ دیر سوچا، پھر عبداللہ کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، دیکھ، آج اس سے نہیں
فخر کرنے والے کوی سے لڑنا، ہرنوں پر نہیں شیر پر کمند ڈالنا، مظالم سے کبھی رعایت نہ برتنا، فرعون کے مقابل موسیٰ بن جانا۔ بیرم خان کے بیٹے، میں ان لمحوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کروں گا جب تو رات کے تالاب میں سمندر کا بدلتا سینہ، وقت کے بلند کنکروں پر صداقت کا زندہ نشان اور وقت کے گہرے سمندر میں عزیز کا دریائے تند بن کر نمودار ہوگا۔ دیکھ بیرم خان کے بیٹے، اگر تو میری خواہشوں میری امیدوں کے مطابق ایسا ہی بن کر نمودار ہوا تو میں یہ جانوں گا کہ میں نے تم پر جو 6 سال لگاتار محنت کی ہے اس محنت نے اپنا خوب پھل اور ثمر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو میری ہی نہیں اپنے دادا کی شرائط اور احمد شاہ ابدالی کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ حسام الدین کی اس پرجوش گفتگو کے جواب میں عبداللہ کا سینہ تن گیا تھا۔ پھر وہ عجیب سے جذبے میں حسام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محسن، میرے استاد، میرے محترم، میں آپ کی خواہشوں اور امیدوں پر پورا اترنے کی پوری اور انتہائی کوشش کروں گا۔ عنقریب آپ سنیں گے کہ ایک لڑکا جو کبھی مسکین، یتیم اور غلام تھا، اقدار کی لمحہ بلمحہ شکست اور ماحول کی بے چینی میں فضاؤں کی تازگی بن کر نمودار ہوا ہے۔ حسام الدین میرے محسن، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ عبداللہ کی اس گفتگو سے حسام الدین اور مجیر الدین دونوں بھائی بہت خوش ہوئے۔ حسام الدین نے آگے بڑھ کر عبداللہ کو اپنے گلے لگا لیا، پھر کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اب تم مکتب میں جا کر آرام کرو، کل تم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ حسام الدین سے گلے ملنے کے بعد عبداللہ مجیر الدین سے گلے ملا۔ اس کے بعد وہ حسام الدین کی دی ہوئی گٹھڑی کو لے کر مجیر الدین کے لوہار خانے سے نکل کر اپنے مکتب کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے روز عبداللہ دلاور خان، زال بیگ پوپلزئی، جمال خان، عبدالخالق نادر آباد کے مکتب سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ جن دنوں لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ احمد آباد میں پڑاؤ کر رکھا تھا، تو اس کے کچھ لشکریوں نے احمد آباد میں گھس کر شہر کو لوٹ لیا۔ احمد شاہ ابدالی کو اپنے لشکر کی اس گھناؤنی اور گری ہوئی حرکت کا بہت دکھ ہوا، لہٰذا اس سلسلے میں صلاح و مشورہ کرنے کے لیے وہ اپنے سالاروں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں اس وقت شاہ ولی خان، جہان خان پوپلزئی، برخودار خان اور لشکر کے قاضی ادریس بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد آباد شہر کو لوٹنے سے متعلق ابھی گفتگو جاری تھی کہ احمد شاہ ابدالی کا خادم خاص یاقوت خان اندر آیا اور کسی قدر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نادر آباد سے دلاور کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عبداللہ، عبدالخالق، زال بیگ پوپلزئی اور جمال خان لوٹ آئے ہیں اور اس وقت وہ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنے کے متمنی ہیں۔ یاقوت خان کے اس انکشاف پر احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس نے جاری گفتگو کو ترک کر دیا اور یاقوت خان کو فوری مخاطب کر کے کہنے لگا، ان سب کو میرے خیمے میں لے کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی یاقوت خان بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد یاقوت خان سب کو لے کر خیمے میں داخل ہوا۔ احمد شاہ ابدالی، قاضی ادریس، شاہ ولی خان، جان خان پوپلزئی اور برخودار خان سب نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی نے سب کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا عبداللہ ان سب سے زیادہ خوبصورت ہو کر نکلا تھا۔ وہ اس کے بھتیجے عبدالخالق، زال بیگ پوپلزئی اور جمال خان سے قد اور جسامت میں بھی بڑا تھا، اور ویسے بھی وہ تینوں کی نسبت اعلیٰ شخصیت کا جوان بن کر ثابت ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک سب کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر میں اس کی نگاہیں مکمل طور پر عبداللہ پر جم کر رہ گئی تھیں، جس کے گلے اور ٹانگوں میں اب بھی لوہے کے توق اور کڑے تھے، اور وہ ٹاٹ کا لباس پہننے کے ساتھ ساتھ پھٹے پرانے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ کچھ دیر تک احمد شاہ ابدالی عبداللہ کو بڑے غور، بڑے انعماق، محبت، شفقت اور نرمی سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولا اور سب کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کیا نادر آباد کے مکتب میں تم میں سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف یا دشواری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟
اس پر سب نے اپنی گردنیں نفی میں ہلا دی تھیں۔ احمد شاہ ابدالی پھر بولا، اب جب کہ تم چاروں اپنی حربی اور دینی تعلیم نادر آباد سے مکمل کرنے کے بعد لشکر میں شامل ہو چکے ہو تو جاؤ اپنے اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو۔ کل صبح لشکر کے اندر مقابلے کا انتظام اور اہتمام کیا جائے گا، اور جو تم میں سے سر فہرست رہے گا اسے نہ صرف یہ کہ شاہ پسند کا لقب دیا جائے گا بلکہ وہ امیر لشکر بنے گا اور میں اسے بہترین انداز میں نوازوں گا۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ پر بیرم خان کے بیٹے تم یہیں رکو، مجھے تم سے مزید کچھ کہنا ہے۔ عبداللہ وہیں کھڑا رہا جبکہ زال بیگ پوپلزئی، جمال خان، عبد الخالق اور دلاور خان احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ ان چاروں کے جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے سردار برخدار خان کی طرف دیکھا اور کہا، برخدار خان، تم عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میرے خیمے کے قریب اس کے لیے ایک بہترین صاف ستھرا خیمہ نصب کیا جائے۔ وہ خیمہ ہمیشہ میرے پہلو میں نصب ہوا کرے گا اور اس خیمے میں اکیلا عبداللہ قیام کیا کرے گا۔ اور ہاں، شاہ ولی خان اور جان خان، تم بھی سنو، کل صبح تک میرے خیمے کے سامنے جس قدر خیمے نصب ہیں یہ سب ہٹا دیے جائیں، اور میرے خیمے کے سامنے کھلے اور وسیع میدانوں کے اندر کل سویرے مقابلوں کا انتظام اور اہتمام کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ نادر آباد کے مکتب سے آنے والے چاروں میں سے کون سا شاہ پسند اور امیر لشکر بنتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے خاموش ہونے کے بعد برخدار خان عبداللہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر برخدار کے کہنے پر لشکر کی کچھ سپاہیوں نے آنن فانن احمد شاہ ابدالی کے خیمے کے پہلو میں عبداللہ کے لیے ایک خیمہ نصب کر دیا تھا، اور اس کا گھوڑا باندھنے کے لیے خیمے کے پہلو میں جگہ بھی بنا دی تھی۔ خیمہ نصب کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے عبداللہ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ دوسرے روز عبداللہ نے لشکرگاہ میں سب کے ساتھ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ پھر وہ اپنے خیمے میں آیا۔ اس وقت تک سورج طلوع ہو چکا تھا، اور باہر احمد شاہ ابدالی کے خیمے کے سامنے مقابلے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، اور وہاں لوگ جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبداللہ نے اپنے ٹاٹ کے لباس کے اوپر زرہ پہنی، سر پر چمکتا ہوا نیا آئینی خود رکھا جو مجیر الدین نے اسے بنا کر دیا تھا۔ خیمے سے باہر آنے سے قبل وہ اپنے خیمے میں سجدے میں گر گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح اپنے خداوند کے حضور سجدے میں رہا، پھر اٹھا، دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ پھر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے بڑے رقت آمیز انداز میں کہہ رہا تھا، میرے اللہ، زندگی کے دشت میں آج نئے سفر کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا ساحل کہاں ہے، کہاں عزیز کے سمندر میں کشتی ڈالنی ہے، کہاں بسرام کرنا ہے، کہاں مداوع غم کرنا ہے۔ یا اللہ، میں آج اپنی زندگی کے نئے رخ کی ابتدا کر رہا ہوں۔ مجھے آج زندگی کے ان اہم لمحوں میں نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت برخدار خان اس کے خیمے میں داخل ہوا اور بڑی شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، چلو باہر میدان میں تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک خود احمد شاہ بھی میدان میں آنے والے ہیں، اور ان کے میدان میں آتے ہی مقابلے شروع کروا دیے جائیں گے۔ عبداللہ پہلے ہی اپنے سر پر خود اور جسم پر زرہ پہنے ہوئے تھا۔ اپنی ٹانگوں، اپنے شانوں اور اپنے بازوؤں پر اس نے مجیر الدین کے دیے ہوئے جوشن پہنے، اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ برخدار خان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ تلوار اور ڈھال بھی وہی تھی جو مجیر الدین نے اسے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ بنا کر دی تھی، اور جن پر عبداللہ لگاتار 2 سال تک مجیر الدین کے لوار خانے میں حسام الدین سے تربیت حاصل کرتا رہا تھا۔ اپنے خیمے سے باہر آ کر عبداللہ نے دیکھا احمد شاہ ابدالی اور اس کے خیمے کے سامنے میدان بالکل خالی کر دیا تھا، اور وہاں سے سارے لشکری چوکور صورت میں جمع ہو گئے تھے۔ سامنے تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی جس پر چٹائیاں اور اس کے اوپر قالین بچھا دیا گیا تھا۔